السلام علیکم طلبہ و طالبات، اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نویں جماعت کا سبق نمبر 5 سر سید احمد خان کا لکھا ہوا بحث و تکرار آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے الفاظ، معنی اور سوال جواب یہ ہیں آپ کے کتاب میں جتنے بھی مشکل لفظ تھے ان کے معنی۔ اجنبی، انجان یعنی اسٹرینجر، تیوری چڑھانا، شکل غصے سے بگڑنا، بھونگ چڑھانا، گنجیلی آواز، زوردار آواز، بحث زبانی جھگڑا، آرگیومنٹ، تکرار دہرانا، بار بار کہنا، عنیف تیز لڑاک، تو تکار جھگڑا لفظی لڑائی، ٹیٹوا گلا حلق، لپاڈگی یا لاپاڈوکی مار پیٹ ہاتھا پائی، غورفش کتے شیر بلی کے غصے بھری آوازیں، انسان کی تکرار بے معنی گفتگو، شائستگی تہذیب شرافت خوش اخلاقی، تردید کسی بات کو نہ ماننا، بات کو جھٹلانا، دو بدو آمنے سامنے، وضع رنگ ڈھنگ صورت شکل، باور کرنا یقین کرنا اعتبار کرنا، کدورت آنا دل پر میل ملال رنجش آنا، دل کو ٹھنڈا کرنا دل کو خوش کرنا، کسوٹی معیار رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، عزیز پسند کی یعنی ڈیئر، بناوٹ دکھاوا شبہ شک یا ڈاؤٹ، انجام نتیجہ آخر اینڈ، بچ بچاؤ جھگڑا ختم کرانا بچانا، راہ لینا راستے جانا، ہم وطنوں وطن میں رہنے والے، معذرت معافی یا ایکسکیوز۔ چلیں آگے کرتے ہیں اس کے سوال جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپس میں گفتگو کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سبق جو ہے ہم نے 7 کلاس میں بھی پڑھایا تھا اور اس میں جو سوال تھے وہ تھوڑے سے الگ تھے، جیسے کتوں میں باہم لڑائی کا منظر کیسا ہوتا ہے، اور نامہذب آدمیوں کی مجلس میں تکرار کس طرح شروع ہوتی ہے، اور تردیدی گفتگو کس طرح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے وہ بھی لکھا تھا، ایک گفتگو کے آداب کے اوپر 10 پوائنٹس بھی لکھے تھے، وہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور مضمون کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، اس کا جواب لکھا جائے گا کہ آپس میں گفتگو کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ نرمی اختیار کریں، چہرہ لہجہ وضع آواز لفظ اس طرح کا ہو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ نہ ہو، تردیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے لفظ استعمال کریں، مثلاً میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید مجھے دھوکہ ہوا، کوئی اپنی رائے نہ بدلے تو زیادہ تکرار بڑھنے نہ دیں، جلدی سے ہنسی خوشی بات ختم کریں ورنہ قیمتی آپس کی دوستی اور محبت ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2، مہذب آدمی کسے کہتے ہیں اور وہ اپنی رائے کے اختلاف کو کسی مجلس میں کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ مطلب اگر جیسے لوگ اس کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، تو وہ کس طرح اپنی بات کو سب کے سامنے لاتا ہے۔ مہذب آدمی وہ ہے جو گفتگو کے آداب کا خیال رکھے، تردید کے وقت بھی خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ سارا ادب اور اخلاق بھول کے وہ جھگڑے میں لگ جائے اور اس کی زبان بدل جائے، لہجہ بدل جائے، ٹھیک ہے۔ مجلس میں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور مباحثے کو آنے نہ دے۔ جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ مہذب آدمی بات کو طول نہیں دیتے، مطلب لمبی بات نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں، یہ کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ دوستی بہت قیمتی شے ہے، بات چیت سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ وہ لمبی ہوتی تقریر کو جلد ختم کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کی باتوں سے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تکرار کو بڑھانے سے بچتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آخری سوال ہے یہ آپ کا کہ بحث و مباحثہ ایک حد تک کیوں ضروری ہے؟ مطلب ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مطلب تھوڑا بہت اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے۔ بحث و مباحثہ انسانوں کی مختلف سوچ اور نئے خیالات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے۔ مطلب دوستوں کی مجلس میں سے مزہ آتا ہے کہ سب الگ الگ اپنی رائے اور اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب و شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہو گیا آپ کا آخری سوال۔ چھوٹا سا سبق تھا اور تھوڑے سے سوال تھے، اسے مکمل کر لیجئے اور اگلے سبق کو کرنے کے لیے آئیے گا اردو سفر کا ویڈیو دیکھنے۔